بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ گزر رہا ہے، یہ آخری عشرہ ہے۔ نیکیوں کی بہار کا موسم اب رخصت ہونے کو ہے، اگرچہ یہ ایسی بہار ہے جس کے ثمرات سال بھر میسر ہیں ان لوگوں کو جو اس ماہ مبارک کی قدر کر لیں۔ بلکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آیا، اس نے عبادت کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا تو وہ گھاٹے میں ہے۔ اس لیے جس نے اس ماہ مبارک کی قدر کر لی، اس کے لیے صرف ایک سال کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا توشہ جمع ہو گیا۔ لیکن ہم لوگوں کی عادات ایسے ہیں کہ جو دولت میسر آ جائے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے تاکہ کہنے والا اور سننے والا دونوں فکر کریں اور وقت رہتے اس نعمت عظمیٰ کی قدر کر لیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، یعنی 2 عشرے گزر گئے ہیں اور یہ آخری عشرہ ہے۔ نیکیوں کی بہار کا موسم اب رخصت ہونے کو ہے، اگرچہ یہ ایسی بہار ہے جس کے ثمرات سال بھر میسر ہیں ان لوگوں کو جو اس ماہ میں مبارک کی قدر کر لیں۔ بلکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آیا، اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو وہ گھاٹے میں رہا۔ جس نے اس ماہ کی قدر کر لی، اس نے صرف ایک سال نہیں بلکہ پوری زندگی کا توشہ جمع کر لیا۔ لیکن ہم لوگوں کی عادات ایسے ہیں کہ جو دولت میسر آئے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانی چاہیے۔ رمضان المبارک دنیا انسانیت کے لیے نوید مغفرت ہے۔ اعتکاف کے علاوہ اس عشرے میں ایک نہایت عالیشان رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت اس کے نام سے نازل ہوئی۔ ایک سورت اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتے زمین پر نازل فرماتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اسی مبارک ساتھ اس عشرے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے یہ رات میسر آ جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ دعا سکھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جامع دعا دنیا اور آخرت کے ہر مسائل کا حل ہے۔ موسم بہار کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخری حصہ ثمرات سے بھرا ہوتا ہے، یعنی موسم بہار کے آخر میں اس موسم کے ثمرات پوری طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے لیے بھی یہ عشرہ اسی طرح موسم بہار کا ہے۔ اس کا اصل ثمرہ تو یہ ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے، یہ منزل پورے رمضان میں آسان ہو جائے۔ اس آخری عشرے میں تو زیادہ آسان ہوتی ہے، اس لیے اس عشرے کو عبادت اور توبہ استغفار کے ذریعے خاص کر لینا چاہیے۔ ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ بھی ہے۔ جیسا کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، بڑی مشکل سے لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی امداد کرنی چاہیے۔
اسرائیل نے فلسطین پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں، انہوں نے فلسطین کے گھروں کو کھنڈرات بنا دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ جو تمام انبیاء کا قبلہ ہے، انبیاء کا مدفن ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اسرائیل والے یہودی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادی دے دے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی کی بہار میں سانس لینا نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ آخری عشرہ ہے، ہر طرح کی خیر و برکت، رحمت، مغفرت کا سامان اسی میں موجود ہے۔ اس میں 5 شب ایسی ہیں جن میں ایک یقیناً لیلۃ القدر ہے، تو یہ 5 راتیں عبادت میں گزاریں، نمازیں کا اہتمام کریں۔ صدقہ فطر اگرچہ عید کے دن تک دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے دے دیں تاکہ ضرورت مند اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، اس کی برکت سے وہ مغفرت بھی فرما دے گا اور زندگی کی مشکلات میں آسانی میسر آ جائے گی۔ ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہی سے آخری عشرے کے تمام کام کو انجام دیں اور جنت کے حقدار بنیں، کیونکہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کی زندگی میں رمضان آیا ہے، اور رمضان کو پا کر اپنی بخشش کروائیں، اپنی بخشش کا ذریعہ بنیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔ تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں۔